آج جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا ہے، مقصد میرا خیال واضح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں، اپنی امت کے ساتھ انداز غمخواری، رحم، پیار، محبت، شفقت۔ نمبر 1 یہ بھی نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ جس رزق میں چاہے برکت دے دے، اور جب وہ مال ہو بھی نبی پاک کا تو پھر اس کے رزق و برکت کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس نے اپنی قدرت سے ہمیں یہ رزق عطا فرمایا کہ اگر اللہ جس رزق میں برکت دے دے نا پیارے اسلامی بھائیو، جس رزق میں اللہ برکت دے دے وہ کم بھی ہونا ختم نہیں ہوتا۔ یہ بھی برکت کا ایک کانسیپٹ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ برکت کثرت ہی، برکت سے مراد صرف کثرت نہیں ہے کہ بہت سارا آ گیا تو برکت ہو گئی، نہیں، تھوڑے میں اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ بھائی وہی 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے، 24 گھنٹے میرے پاس ہے، 24 گھنٹے ان کے پاس ہیں۔ آپ کے 24 گھنٹے ہاتھ نہیں آ رہے ہوتے، کسی کے 24 گھنٹے پورے نہیں ہو رہے ہوتے۔ یہ تو تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں نا، کہ کسی کے 24 گھنٹے پورے ہی نہیں ہو پا رہے ہوتے۔ یار فارغ ہو گئے، کام ہو گئے، ایسا نہیں کہ وہ ویلا ہے، فارغ ہے، نہیں، وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اس کے اوقات میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور بعض ہوتے جن کے ٹائمنگ میں برکت ہی نہیں ہوتی، وہ صبح ہوئی شام ہو گئی، کوئی کام ہوا ہی نہیں، یوں ٹائم ان کا نکل گیا۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس کے لیے چاہے، جس میں چاہے برکت عطا کرے، جس میں سے چاہے برکت چھین لے۔ اگر مال اچھا، پاک، طیب، حلال، اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس سے دوا لو تو شفا بھی ملتی ہے، اس سے رزق لو تو برکت بھی ہوتی ہے، اس کو خرچ کرو تو ثواب بھی ملتا ہے اللہ کی رضا اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق۔ اور اس سے گھر بار میں بھی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو اللہ کرم کرے اور ہمیں رزق حلال عطا کرے، حرام روزی سے اللہ آپ کی میری حفاظت کرے، کہ رزق حلال ہوگا، تھوڑا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دے گا، راحت دے دے گا، سکون دے دے گا، شفا دے دے گا، کرم عطا فرما دے گا، اس میں اتنی خیر اللہ عطا کرے گا، اتنی خیر عطا کرے گا کہ مت پوچھے بات۔ بعضوں کی سیلری، آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر بھی روتے ہیں کہ یار کیا کریں۔ بعضوں کی سیلری کم ہوتی ہے، آمدنی کم ہوتی ہے، مگر ایسے خوش میں جانتا ہوں، پرسنل میری ملاقاتیں ہیں، نہیں، ان کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے کرم سے ان کو ذہنی سکون عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ اب تو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے، ذہنی سکون کتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں۔ دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت۔ پھر اب دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفارشی بن کر تشریف لے گئے۔ تو یہ کتنی خوبصورت ادا تھی اور کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ کسی کے کام آنا۔ ایک ہے ہم اس کے کام پرسنل آ جائیں، کسی کو کہہ دیں یار پلیز، یہ ایک ورڈ ہے، یہ ایک عمل ہے جسے اگر ہم کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنے غلاموں کو سفارش پر ابھارا کرتے تھے۔ کوئی حاجت مند آتا تو فرماتے کہ کس سفارش کرو، جائز کام میں اور اچھے کام میں سفارش کرو گے تو انہیں ثواب ملتا تھا، ابھارا کرتے تھے۔ یہ باقاعدہ اس پر ترغیب موجود ہے حدیث پاک کے اندر۔ تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی تو فیلڈ بہت بڑی ہے نا، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ موقع ملتا ہے، یار میں نہیں کر سکتا، کسی کو کہہ دیا یار آپ ذرا دیکھ لیجئے گا۔ یقین مانے بعضوں کے ہوتا ہے یار، اگلے نے کہہ دیا دیکھ لیجئے گا تو پھر اس کو کرنا پڑتا ہے، اور سامنے والے کا اتنا دکھ کم ہو جاتا ہے، اتنی پریشانی کم ہو جاتی ہے کہ مت پوچھے بات۔ تو ایک تو یہ بھی ایک کانسیپٹ تھا، بنیادی چیز یہ ہے امت سے محبت، آقا کے غلاموں سے محبت، شفقت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیاری امت سے، اپنے پیارے غلاموں سے اتنی محبت کرتے، اتنی محبت کرتے، اے ترک ادب ورنہ کہیں تم ہم پہ فدا ہو۔ یقین مانے تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت،
پہ فدا ہو. تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے ترک ادب، ادب ترک ہو جانے کا ڈر ہے، ورنہ کہیں آقا تم ہم پہ فدا ہو. جبکہ ہے تو یہ کہ آقا ہم آپ پر فدا ہیں، مگر انداز محبت ہی کچھ ایسا ہے، انداز پیار ہی کچھ ایسا ہے، انداز شفقت ہی کچھ ایسا ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت سے بہت محبت فرمائی ہے، بہت محبت، اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنی رحمت تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی پیاری امت کے ساتھ، کہ ایسے احکام کی بجا آوری کا انہیں پابندی نہیں بنایا، ایسے جو ان پر بھاری پڑتا. اب مالک شریعت ہے، مثلاً رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ کام بھاری گرا نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ جب بھی وضو کرے مسواک ضرور کیا کرے، یعنی مسواک فرض لازم کر دی جاتی، مسواک سنت ہے لیکن نہ کرنے کی صورت میں گناہگار نہیں ہوتا، یعنی سنت ہے. بعض صورتوں میں بہت لازم ہو جاتی ہے، بدبو، نماز وغیرہ، امت کو تکلیف سے بچانے کے لیے. ایک مقام پر آتا ہے نماز تہجد کے بارے میں فرمایا میں نے اس نماز کو تم پر لازم نہیں کیا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے پھر تم اس کو ادا نہ کر سکو اور مجرم و گناہ گار ٹھہرو. شفقت، یہ سب کمال شفقت کی وجہ سے ہے. اتنی شفقت فرماتے تھے، اتنی رحمت تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں وقفے کے بعد واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے. بیان، واعظ و نصیحت وقفے کے ساتھ فرمایا کرتے تھے. ہر روز اس لیے واعظ نہ فرماتے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں. یہ بھی کمال درجے کی شفقت تھی. رحمت، کرم، رحمت، کرم، رحمت، کرم. امت کے لیے آسانی، امت کے لیے آسانی، غلاموں کے لیے آسانی. یہ ہمارا ٹاپک یہ ہے اور اسی کو آج ہم نے یاد کر کے جانا ہے. اور انشاءاللہ آگے میں اور مزید اس پر عرض کروں گا، اور اللہ نے چاہا تو یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اس مطلب کہ اہم کام کو سر انجام دے سکتے ہیں اور اتنا عظیم ثواب لے سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو میں اللہ کی رحمت سے بیان کروں گا. مزید سنیے، بخاری و مسلم نے حضرت ابو قتادہ سے روایت کیا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شفقت و کرم دیکھیے، فرماتے میں نماز شروع کرتا ہوں، آقا فرماتے ہیں میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ آج طویل قرات کروں، طویل تلاوت کروں. پھر مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں مختصر کر دیتا ہوں. نماز میں یہ عالم ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نماز کس کی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. ایسی نماز پڑھے کون؟ اور کیفیت یہ ہے، اور ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے کوئی ساتھ قریب ہوتا، آ کر بیٹھ جاتے کوئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنی نماز کو مختصر فرما دیتے. مختصر فرما کر اس سے ارشاد فرما دے تیری کو حاجت ہے، تیری کو ضرورت ہے جو ہم پوری کریں. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا عالم ہوا کرتا تھا اپنی امت، اپنے غلاموں کے لیے، کہ نماز بھی مختصر فرما دیتے تھے کہ کوئی بچے کے رونے کی آواز آتی ہو. جیسے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور بڑی مختصر چھوٹی چھوٹی صورتیں تلاوت کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج نماز ادا کی ہے حضور نے، اور آج تک میں نے حضور کو ایسی مختصر نماز پڑھتے نہ دیکھا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، نماز کے دوران میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. اچھا، یہ وہ وقت تھا جب خواتین، صحابیات، عورتیں
فیمیل بھی آقا کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتی تھی، صحابہ کے پیچھے صحابیات. یہ پھر بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ان کا مسجد میں آنے کی ممانعت ہو گئی اور اس کے کئی احکام ہیں، مگر یہ اس وقت کی بات ہے. تو یہ جب خواتین عورتیں صحابیات مسجد میں آتی تو ان کے بچے گھروں میں ہوتے تھے نا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. تو اب تصور کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ نماز کے دوران میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، اور عورتیں، مسلمان عورتیں بھی صفے باندھے نماز پڑھ رہی تھیں. یقیناً اس میں سے اس بچے کی ماں ہوگی. میں نے ارادہ کیا کہ جلدی نماز سے فارغ ہوں تاکہ وہ ماں نماز سے فارغ ہو کر اپنے بچے کو گود میں لے اور اسے چپ کرا دے. ارے بچے کا رونا میرے آقا کو گوارا نہ ہوا، قیامت کے دن امت کا رونا کیسے گوارا ہوگا؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کہہ کے بلاتے یہ ہے، کہہ کے بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے، لاکھ بلائے کروڑوں دشمن، لاکھ بلائے کروڑوں دشمن، لاکھ بلائے کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے گئے، کون بچائے بچاتے گئے. یہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت و شفقت ہے. اپنے غلاموں کی تکلیف، اپنے غلاموں کا اس طرح پریشان ہونا ان پر گراں گزرتا ہے. انشاءاللہ نزا میں بھی مدد کو آئیں گے. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ کیا جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. اللہ کا کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. پیارے آقا صلی